أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم اللهم أجعل القرآن ربيع قلبي میرے بہت ہی عزیز اور محترم قابل احترام قرآن سیکھنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو سبق نمبر 16 اس کے پہلے حصے آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ کافرون پڑھیں گے۔ گرامر میں امر و نہیں کے مزے کے اشارے جو آپ نے پچھلے ہفتے میں سیکھے تھے ان کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ آج 38,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ تو آئیے سورہ کافرون کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ کافرون مکی سورہ ہے، اور کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اسلام پھیل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین آپ کے ساتھ مل کر ایک خدا کی عبادت کریں گے، دوسرے سال آپ ان کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت کریں گے۔ دیکھنے میں یہ بڑی زبردست پیشکش لگتی ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے 1 سال انہیں ایک اللہ کی عبادت کروا لیتے ہیں، 1 سال میں بدل جائیں گے، لیکن اس بات کی گنجائش بھی کسی صورت یا نہیں ہے۔ عقیدہ کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اللہ رب العزت نے اس خوبصورت سورہ مبارکہ کو نازل کیا، جس میں بڑا اہم پیغام ہے۔ ہم اس کو سنیں گے۔ جب آپ اس کو سن رہے ہوں تو آپ انشاءاللہ الفاظ پر غور کریں، جو آپ کو آتی ہیں چیزیں، خاص، اور آپ نے اس میں گرامر کو دیکھنا ہے، اس کے ٹکڑے دیکھنے ہیں، اس کے الفاظ کے معنی دیکھنے ہیں جو آپ کو آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب الحمدللہ ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں، آپ کو بہت سی چیزیں آتی ہیں، اور اس میں بہت سا ٹی پی آئی بھی ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتنی اچھی پریکٹس ہے، آپ نے اس کورس میں جو کچھ سیکھا ہے، آپ کی کتنی کمانڈ ہے اس حوالے سے کہ آپ اس کو خود سے کر سکتے ہیں۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ، صاحب نے سورہ کافرون کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آئیے کچھ سوالات جس سے ہم انشاءاللہ ہماری تھوڑی سی ریویژن بھی ہوگی کانسیپٹس کی جو کچھ ہم پڑھ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے کل کا معنی تو اب آپ سب کو آنا چاہیے۔ جو لوگ چیٹ باکس میں لکھ دیں اچھی بات ہے، جو نہیں لکھ سکتے اپنے کانوں کو اتنا اونچا بولیے کہ آپ کے کان سن لیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اس سے بعد میں جب ہم بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہمیں یہ معنی آتے ہیں، اور یہ اتنی دفعہ ہو گیا۔ پہلے آپ نے سورہ اخلاص میں، ناس میں، فلق میں یہ پڑھ چکے ہیں، ماشاءاللہ سارے ہی کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے۔ اگر میں ویسے آپ سے پوچھوں کہ یہ کس فعل سے ہے، اس کا ہم نے فعل دیکھا تھا، کل کس سے ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ جو پہلے والا، سب سے قال پہلے والا اس کا قالا، قال
माशाल्लाह, वेरी गुड। कौला से, कौला उसने कहा, कौला उसने कहा। और उसकी जमा भी आप बना सकते हैं, किसी के ज़हन में है कौला की जमा क्या है? قالوا कालू قالوا कौल। अब आप मजे की बात देखें, बड़ी दिलचस्प बात है ये। कुल, कौला, कालू सैकड़ों बार है कुरान में, और ये बार बार आपको नजर भी आते हैं कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो इंशाल्लाह जब आप ये तो ये अब हमारा पक्का हो गया, इसमें कहने की बात हो रही है। और या अय्युहा, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये भी आप सबको माना आते हैं, अपने आप को बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि फिर मैं देख सकूं कि आप, क्या आप इसके सही माना जानते हैं। और यकीनन आप जानते होंगे माशाल्लाह। सिस्टर शाइस्ता अजमल सबसे पहले हमें बता रही हैं, सिस्टर राबिया भी, सिस्टर हिरा मंसूर, और ये सब ठीक बता रहे हैं बिल्कुल, कि ये खिताब करने के लिए किसी से, तो जी। और ए, बिल्कुल ठीक है। अल काफिरून, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस सब में फेल है, हर्फ है, तो क्या कहेंगे आप? इसम इसम है। हाँ, नहीं, कोशिश करें चैट बॉक्स में लिखें ना, बाकियों को भी सोचने का मौका मिले, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि। और इसम है, अल्हम्दुलिल्लाह, खास इसम है। और मुझे पता है आप सबको पता है, वाहिद की जमा भी आप बता सकते हैं, ठीक है। ये इसके साथ हाँ, तो ये माइक्स अगर बंद करें, आपके घर की आवाज़ें हमें ना आए जी। सो ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये यानी पूरी आया मुबारका की चीज़ें हमें पता है। आगे देखिए, ला, ये लाम के ज़बर के बाद अलिफ वाला ला है, तो इसका माना भी आप सबको आता होगा यकीनन। और अब हमें पक्का हो गया ये। हाँ जी, इसका माना है नहीं। नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका माना भी आपके जहन में है। और अच्छा, अब बड़ा दिलचस्प सवाल है, आबुदू, क्या आप इसका इशारा कर सकते हैं? जैसे ही आप इशारा करेंगे आपको माना भी आ जाएगा। और ये हमने सर टीपीआई में अपनी टेबल तरफ। किया। अपनी तरफ, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो अपनी तरफ कहाँ सिस्टर, माजी में या मुदारे में? मुदारिम। मुदारे में। मुजारे में। हाँ, और ये अबदा के टेबल से है, देखें। अब आपकी जी। टीपीआई इन एक्शन हमें अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। यहाँ पे क्या था? याबुदू, याबुदूना, याबुदू या ताबुदू, ताबुदू आबुदू। ये देखें, आबुदू। आबुदू, आबुदू, मैं इबादत करता हूँ। माँ, जो कुछ के, जो माँ के आपको पता है तीन माने हैं, यहाँ वो वाला है जो कनेक्टिंग वाला माना है। ताबुदून, इसका इशारा करें सारे, और आपको फौरी इसका माना आ जाएगा। और सही माना आएगा कि सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर। और ये कहाँ इशारा किया, आप लोग बताएं मुझे सारे। आप पे करते हैं से सामने सामने वालों की सामने। तरफ। तुम सामने। इबादत करते फेल हो। मजारे, हाँ, फेल मजारे। आप सब, आपने सामने की तरफ, ये फेले मुदारे आप जमा का है, आप सब इबादत करते हैं। बिल्कुल सब ठीक, करते हैं। माशाल्लाह। तो अब देखें आप, ये टीपीआई देखें कितनी इस्तेमाल, अगली लाइन में देखें, वाला अंतुम, अंतुम का इशारा करें आप सारे। तो इसलिए हम आपको टीपीआई करवा रहे हैं कि कुरान में इसका हमें फायदा होना है। आपने सामने किया ना यूं इशारा, अंतुम, तो सामने हाँ, अंतुम तुम सब के लिए होता है। आबिदून, अब ये जो आबिदून है, ये आप मुझे बताएं इसम फेल हर्फ में से क्या है? ये जरा चैलेंज क्वेश्चन है, इस पे निशानी कोई नहीं है। इसम इसम हम्म, जमा। हाँ, ये निशानी तो नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है ठीक है। आबिदून ये इस्म है, जमा है। इसी कोर्स में इंशाल्लाह आगे चलकर आपको पता भी चल जाएगा कैसे बना है ये। ये अभी हमने अम्र व नहीं शुरू किया हुआ है, फिर हम फाइल मफूल शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। आबिद, आबिदून उसकी जमा। मैं आबुदू, ये वही वाला इशारा, आबुदू। इसी तरह वाला अना, अना का माना बताएं, इशारा करें पहले सारे, अना। ये तो पहली क्लास से आपने पढ़ा हुआ है, माना सर सबको अपनी आना तरफ। पानी। अपनी तरफ। अपनी तरफ। मैं, और ना ही मैं। आबिद, आबिद का माना तो आपको वैसे भी उर्दू में आता है हम सबको। आबिद कौन होता है? इबादत करने वाला। मदद करने ठीक है जी। वाला। तो ये सारी बात सूरत का तर्जुमा, अगर आपको टीपीआई आती है और आपने अच्छी तवज्जो से पढ़ा, ये सारी सूरत का तर्जुमा आप खुद कर सकते हैं, अरबी वाला, रट्टे वाला नहीं।
سمجھ کر جو اس کو کہتے ہیں نا ایک ایک لفظ کا معنی آتا ہو وہ والا. تو ما ابتم، ابتم کا اشارہ کریں آپ سارے. اور ابتم کا معنی آپ بتائیں کس طرح بنے گا؟ مضارع کا معنی سر ہوگا یا ماضی؟ ماضی کا ماضی کا ہوگا سر، اور ماضی سامنے کا کی طرف. ہوگا، آپ سب کرتے سامنے کی طرف. ماشاءاللہ سامنے کی طرف سامنے. آپ سب. ابتم کہ جس کی تم سب نے عبادت کی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ تو میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا. ولا انا عابد ما عبدتم. تو اسی طرح اگلی پھر وہی آیا مبارکہ ریپیٹ ہو رہی ہے. آخری جو آیت ہے وہ بھی بڑے مزے کی چیز ہے، بڑی دلچسپ ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں لکم کا اشارہ کدھر ہوگا تو آپ نے پورا، بلکہ کوئی ہاتھ کھڑا کرے نا آپ میں سے جو مجھے یہ لاہو لاہم والا ٹیبل پورا کروائے ابھی. اگر آپ کی پریکٹس اچھی ہے، آپ نے حروف کے ساتھ جوڑا تھا، یہ ٹیبل کیا تھا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. چلیں ماشاءاللہ سسٹر اسما لے رہی ہیں لیڈ، اللہ انہیں جزائے خیر دے. جی سسٹر کروائیں ذرا، کیسے تھا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. ماشاءاللہ سسٹر لکم کا معنی بھی بتائیں. آپ سب کے لیے، آپ سب کے سامنے کی لیے. طرف. ویری گڈ. اور سسٹر رابعہ شہزاد، اگر لکم سامنے کی طرف ہے اور اس کا معنی آپ سب کے لیے، تو اگلا لفظ جو ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں اور اس کا اشارہ کدھر کریں گے بتائیں؟ لنا، لا، نا. نہ اس سے آگے جو لکھا ہوا ہے دین حکم، اس کا پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ سب کے لیے. جی. دو ٹکڑے دین سر. دو ٹکڑے، اور اشارہ کس آپ طرف سب کریں کا گے اس کا دین بھی؟ سامنے کی طرف. آپ سب کا دین. لکم دینکم. ہاں ماشاءاللہ ویری گڈ. تو آپ سب کے لیے آپ سب کا دین. جو اگلا ہے نا ایکسپریشن وہ بڑا مزے کا ہے، والی یا لی اور یا. سسٹر پروین سلطانہ آپ کوشش، اس کا کیا معنی بنے گا؟ اشارہ کس طرف کریں گے؟ سر اپنی طرف کریں. اپنی طرف. اپنی طرف. ویری گڈ. میرے لیے اور اپنی وا کا طرف. معنی اور اور میرے اور لیے. یہ لی میرے لیے. ماشاءاللہ. تو دیکھیں دین میرا. تو اب یہ دیکھیں ساری صورت آپ نے خود ہی کر لی ہے. اب ہمارا یہ لیول، ابھی اب کورس کر رہے ہیں، ابھی کورس مکمل نہیں ہوا. تو ہمارے پاس ایسی صورتیں الحمدللہ جن کا ایک ایک اور یہ یاد رکھیں، اس چیز کا احساس رہے، یہ کوئی معمولی ترجمہ نہیں ہے جو کوئی بھی رٹے سے کر لیتا ہے. آپ کو ایک ایک لفظ کا پتہ ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ گرامر کی روح سے کیا ہے، اس کے مختلف معنی کیا ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ ترجمہ کیسے بن رہا ہے، اس میں سبجیکٹ کیا ہے. تو یہ ہے خاص بات. تو الحمدللہ آج تو آپ سب نے یہ صورت مجھے پڑھا دی، تو ہم ایک دفعہ اس کو دیکھیں گے تھوڑا سا. اب اس سورہ کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، بڑی اہم سورہ ہے. تو فجر اور مغرب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں، اور میری بھی عادت ہے خاص طور پہ جب بھی یاد رہے کوشش سے بھی، کہ فجر کی سنتیں اور مغرب کی، فجر کی فرض سے پہلے والی اور مغرب کی ظاہر فرضوں کے بعد جو دو سنت ہوتی ہیں، اس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی جائے. اسی طرح رات کو سوتے ہوئے نبی کریم نے بعض صحابہ کو کہا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. اتنی اہم سورت ہے. تو آئیے اب ایک نظر ہم ویسے بھی دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ساری کروا دی ہے، لہٰذا اب میں بڑی آسانی سے اس کو جلدی سے کروا سکتا ہوں. کل کا معنی کہہ دیجئے، اور آپ سب کو یہ آتا ہے. لیکن یاد رکھیں جن بھی صورتوں میں کل کہا گیا، کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے، دوسروں کو بتائیے. اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا، اور یہ ہمارے لیے بھی یہ بات موجود ہے کہ ہم بھی دوسروں کو اچھے انداز میں، خوبصورت طریقے سے، اور اللہ چاہتا ہے کہ دین کو سب سے بہتر انداز میں دوسروں تک پہنچایا جائے. کوئی زبردستی سے نہیں، لوگوں کو پریشرائز کر کے نہیں، اکھڑ اور سخت لہجے میں نہیں، اور یعنی بہترین انداز سے. کیونکہ اللہ خود ہی قرآن میں کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ جو میری راہ کی طرف بلائے، بلاؤ اللہ کی راہ کی طرف کیسے؟ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ. تو جب بھی آپ نے دین کا پیغام لوگوں پر پہنچانا ہے تو اچھے طریقے سے کہنا ہے. کہہ دیجئے یا ایوہا اور یا ایوہا، تینوں کا ایک ہی معنی اے، اور اے نہیں ہے یہ انگلش والا اے، یہ ہے اے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تینوں مل کے قرآن میں 1000 بار ہیں. تو ماشاءاللہ ہمیں معنی آتا ہے.
تو قرآن میں آتا ہے یا قوم ایہا النبی یا ایہا الکافرون، یہ بھی ہم نے دیکھا یا ایہا الناس۔ تو اسی طرح کافر کا لفظ عام ہے، انکار کرنے والا۔ یاد رکھیں کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ کافر کوئی غیر مسلم کے، ویسے تو عام طور پہ ہم نے اب اس استعمال میں کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن کافر کا لفظی معنی زبان کے حساب سے انکار کرنے والا۔ تو کافرون اس کی جمع ہے اور کافرین بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک خاص کانٹیکسٹ ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا کل یا ایھا الکافرون، کیونکہ پورے قرآن میں اللہ نے یہ بات اور کہیں اس انداز سے نہیں کہی، صرف ایک ہی دفعہ اس طرح اللہ نے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الکافرون۔ تو اس کا کانٹیکسٹ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ گھر میں بڑا ہے، کوئی والد ہے اور وہ ایک بچے کو ڈانٹ رہا ہے بڑا شدید غصے سے۔ جب ایک کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے نا تو باقی بھی چوکنے ہو جاتے ہیں، وان ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات سہم جاتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے میرے گھر میں کبھی غصے میں ڈانٹ کسی بیٹے کو ڈانٹوں تو میری ایک بیٹی جو ہے وہ بیچاری رونا شروع کر دیتی ہے، تو اتنا اس کو نہیں بھی ڈانٹ پڑ رہی ہو تو اب یہاں پر ڈانٹ کس کو پڑی ہے؟ کافروں کو۔ اللہ ان سے سخت ناراض ہے، لیکن وی شوڈ گیٹ الرٹ، وارنڈ کہ انہوں نے کیا ایسا کیا ہے جس وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہے، ہم سے ایسا کام نہ ہو جائے۔ تو اس لیے توجہ۔ اب کافر جو ہے کہ معنی کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کافر کہتے ہیں جس کو کوئی بات پہنچے اس کو سمجھ لے پھر اس کا انکار کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں ظاہر اس سے مراد وہ مشرکین مکہ ہیں کہ جنہیں اسلام کا پیغام پہنچا، انہیں پتہ تھا یہ حق ہے لیکن انکار بھی نہیں کیا، الٹا نبی کریم کو شرک کی دعوت دی، اور شرک بھی کیا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے جی اگلے سال ہم۔ تو اللہ نے اس کا جواب اس غصے کے ساتھ دیا، جلال کے ساتھ، کیونکہ یہ صرف ایک ہی موقع ہے جب اللہ نے کہا یا ایھا الکافرون، اور اللہ ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے۔ تو جو میرے بھائی اور بہن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے شرک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب نے بچنا ہے، اور شرک سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں اس کو ظلم عظیم کہا گیا، سب سے بڑا گناہ بھی۔ اچھا، ایک یہاں پہ کلیریفیکیشن، کیونکہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور زبان کے انداز کے حساب سے بھی، کہ لفظ کافر جو ہے نا یہ کوئی گالی نہیں ہوتی، اور کیونکہ یہی لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان بھی کافر ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی کہ وہ بھی انکار کرتے ہیں، کس کا؟ طاغوت کا، برائی کا، شرک کا، شیطان کا، ابلیس کا، ہر بری چیز کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ بھی اس سینس میں کافر ہوئے۔ تو اگر یہ گالی ہوتی یا برا لفظ ہوتا پھر اللہ اس کو مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا۔ تو صرف ایک کلیریفیکیشن کہ ہمارے ذرا ذہن جو ہے نا کھلنے چاہیے، چیزوں کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھیں۔ تو اسی لیے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، کافروں کے کافر ہم ہیں، کافر خدا ہمارا۔ تو جو ناسمجھ لوگ تھے نا، کم فہم، وہ انہوں نے فتوے لگانے شروع کر دیے، جو آج کل ہم میں سے ہر دوسری بات پہ فتویٰ، سوچے سمجھے بغیر۔ تو حالانکہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایکسپریشن ہے کہ کافروں کے کافر ہم ہیں، جو کرتے ہیں کافر خدا ہمارا۔ تو اینی ویز، قل یا ایھا الکافرون، اللہ سے دعا کرتے ہیں تو مجھے حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اپنی انا، خواہش، غرور کی وجہ سے سچ کو ٹھکرا دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ بعض اوقات ایک بات کہی وہ غلط تھی، دوسرے نے کریکٹ کیا، نہیں مانیں گے۔ دوسرے نے قرآن میں ایسے ہے بے تکی حجتیں آگے سے، جہاں قرآن کا واضح صریح حکم آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، خاموشی اختیار کیجیے، اگر نہیں پتہ تو پھر تو بالکل ہی خاموشی اختیار کیجیے۔ لیکن ہر شخص اسکالر بن جاتا ہے، وہ کہتا نہیں کیونکہ میری بات یہاں پہ رد ہو گئی ہے تو اب کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ویسے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے تو کسی کی مجال نہیں ہوتی، اور بیسٹ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑا جائے، کیونکہ اس کی باتوں کے اوپر ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں،
اور پلان یہ کریں اللہ سے ڈرتے رہنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ کی تعریف کرنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، اور دوسروں کو یہ بات بھی بتائی جائے کہ بھائی اپنی انا، خواہشات، غرور کی وجہ سے اپنا ایمان اور اپنی آخرت تباہ نہ کرو، اللہ کے احکامات کے تابع آ جاؤ۔ تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ آسان ایکسپریشن ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، لا آپ سب نے بتایا معنی ہے نہیں، یہ بھی کوئی 1500-1600 بار ہے قرآن میں۔ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، عبدہ کے ٹیبل سے۔ ما کے 3 معنی، ذرا کون بتائے گا ماں کے 3 معنی؟ بتائیں آپ سارے مجھے کون کون سے ہیں۔ نہیں جو جس میں کیا جو نہیں ماشاء اللہ، تو اب ہم سب کو جو یہ پکے ہو گئے ہیں۔ تو یہاں کانٹیکسٹ دیکھیں، شروع میں لوگ پوچھتے تھے نا کہ سر کیسے پتہ چلے گا کون سا معنی کہاں، تو یہاں دیکھیں درمیان میں جب آ رہا ہے تو یہ کنیکٹ کرنے والا معنی۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس چیز کو آپ اور سیکھ جائیں گے۔ تعبدون، یہ دیکھیں ماں کے تینوں معنی۔ ما فیہ حرف کے ساتھ آیا نہیں، اس میں ماں کا معنی سوال والا جو ہم آپ کو کہا تھا، ما دینو کا، ذرا جواب بھی دیں سارے، پکا ہو جائے گا اس طرح۔ ما دینو کا، دین آپ کا دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے تمہارا دین۔ دیکھیں اب آپ کو عربی میں جواب آتا ہے، کیسی مزے کی بات ہے، عربی بھی بول سکتے ہیں آپ۔ اور یہ وہ درمیان والا ما، من شر ما خلق، جو ابھی بھی یہاں بھی آ رہا ہے، ما جو تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو۔ تو اب یہاں پہ یہ ٹیبل سے آ گیا۔ عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عبادت کے 3 معنی ہیں، یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو مسجد، نماز اور محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا یا پرستش ہے۔ اطاعت و فرما برداری بھی عبادت ہے، جب آپ اللہ کے احکامات کے تابع زندگی کا ہر کام کریں۔ اور غلامی، کمپلیٹ سبمیشن، اور ان سب میں صرف اللہ کی عبادت، صرف اور صرف اللہ کی۔ اور عقیدے میں کوئی مصالحت نہیں۔ سورہ اخلاص میں ہم نے پڑھا تھا 4 چیزیں، کوئی اس میں اللہ یکتا و تنہا ہے، اللہ اپنی ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں یکتا و تنہا ہے۔ اور آپ نے ڈگمگانا نہیں۔ آج اسلام بدنام ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہیں گے یہ کیا ہے جی پھانسی کی سزا، یہ تو ظلم ہے۔ یہ کیا ہے جی کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کتنی عجیب و غریب، بغیر سوچے سمجھے کہ مردوں کو اتنی شادیوں کی اجازت ہے، عورتوں کو کیوں؟ اب بندہ پوچھے یار تمہاری جو کم تر عقل ہے، اس عقل کو سنبھالو، وہ جو سب کو بنانے والا ہے اس کو پتہ ہے اس مشین کی ضروریات کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے کسی زندگی میں کسی لمحے پر، خصوصاً قرآن کے احکامات کے حوالے سے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کہ یہی سب سے بہتر ہے، یہ بنانے والے نے دیے ہیں، ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے، ہمیں ہاں بلا وجہ بحث نہ کریں۔ اگر نہیں پتہ بلا وجہ بحث مت کریں، پتہ ہے تو بتا دیجئے، بس یہ کافی ہے۔ تو اسلام کے دشمنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لا اعبدو ما تعبدون، تم جس کے مرضی پیچھے بھاگو، تم دولت کے، جائیداد کے، جمہوریت کے، مغربی جو اقدار کے پیچھے بھاگو، ہم نہیں انہیں مانتے، کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے احکامات ہمارے لیے کافی ہیں۔ لا اعبدو ما تعبدون، اس وقت ان کافروں کو تو بتوں اور اس کے لیے تھا، آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ عبادت، یہ کس کی سبمیشن کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، فلسطین اسرائیل کے معاملے میں کس کی سبمیشن ہو رہی ہے؟ کس کے آگے سر کو جھکایا جا رہا ہے؟ ہم نہیں کریں گے ان کی سبمیشن ان کے سامنے۔ ہمارے لیے اللہ کا دین اور اس کے احکامات کافی ہیں۔ ولا انتم، و اور لا نہیں، انتم تم سب، عابدون عابد سے عبادت کرنے والا، جمع سب عبادت کرنے والے، اور عابد غلام کو بھی کہتے ہیں۔ مکمل غلام بھی وہی ہوتا ہے جو مکمل طور پہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے۔ میں اعبدو، تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی عبادت نہیں کرو گے جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہ بات کہ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں۔ ایک شخص کے میں شرک بھی کرتا جاؤں اور اللہ کی عبادت بھی کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سارے مذہب ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ اس وقت کافروں نے یہی چاہا نا کہ ٹھیک ہے جی، آپ آج کل بھی آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو سعودیہ میں بھی وہاں کے حکمرانوں نے بھی کوشش کی، تو وہاں کی جو فتاوی کی کونسل ہے، اس نے اس پہ بڑا واضح پیغام دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔
نہ ہی سارے مذہب. اسلام کو اللہ رب العزت نے سپیریئر مذہب کے طور، کیونکہ یہ اللہ، وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں. تو ملاوٹ والی عبادت اللہ کو، شرک والی عبادت قبول نہیں ہے. تو میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کہیں ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو خدا تو نہیں مان رہے. بعض لوگ، ہم نے دنیاوی خدا بھی بنائے ہوتے ہیں جن سے خام خواہ ڈر رہے ہوتے ہیں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، اور نہ میں انا ماں جو کہ تم سب نے جس کی عبادت کی میں نہیں کروں گا. یعنی ان کے جو خدا تھے شدت سے انکار کیا جا رہا ہے. تمہارے معبودوں کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اب مستقبل میں ابھی والے پیچھے والے عبدتم ماضی کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. اور پھر یہ آیا مبارکہ مزید تکرار کے ساتھ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. تو تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے نہ پرانے معبودوں کی. یہ ایک حجت لے کر آ رہے. تو اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ، تو ماشاءاللہ ہماری سسٹر نے کہا لکم کا مطلب تم سب کے لیے، دینکم تمہارا دین کہ جو تم کر رہے ہو. یہ اس وقت نبی کریم نے جھگڑے سے بچنے کے لیے ان کو کہ تمہارے لیے تمہارا دین، وَلِيَّ اور میرے لیے، وَلِيَّ میرے لیے، دینی. اچھا اوپر دیکھیں لفظ لکھا ہوا ہے دین، تو آگے لکھا ہوا ہے میرا دین. تو یہ میرا دین کیسے بنا؟ تو ذرا اس پر غور کر. سر نون کے نیچے جو زیر ہے زیر ہاں، دینی، اس سے یہ جو زیر ہے نا یہ یا کے قائم مقام ہے. جیسے ہم ٹیبل میں کہتے ہیں نا دینی، دینہو، دینہم، دینکا، دینی، دینی، دینکم، دیننا. تو دینی میرا دین. ٹھیک ہے، اس کانسیپٹ کو ذہن میں بٹھا لیں. یہ دیکھیں دینی، تو یہ اصل میں نون کے نیچے زیر ہے. تو ترجمہ کرتے ہوئے اس کا مطلب ہے ہم نے جب الفاظ پڑھنے ہیں، عربی پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے اور پھر ترجمہ کرنا ہے تاکہ ہمیں واضح ہو کہ کہاں کیا بات ہو رہی ہے. تو اس آخری آیت سے یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ ٹھیک ہے تم اپنا دین فالو کرو، ہم اپنا دین فالو کرتے ہیں، نو جھگڑا. نہیں، ایسا نہیں ہے. نہ ہی سارے مذاہب برابر ہیں، نہ ہی ہم تبلیغ کو روک سکتے ہیں کہ وہ قرآن کا حکم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اس سورہ اور اس آیت کے بعد بھی تبلیغ کو جاری رکھا. یہ صرف اس وقت انہیں جواب دیا گیا اور جب جھگڑا ہونے لگے، جب بات حد سے گزرنے لگے، اور جب کوئی آپ کی بات، تو بس اس وقت کہ لکم دینکم ولی دینی. تو ہمیں اس لیے، لیکن ہم نے اللہ کے نبی اور اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی کوشش کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، ایک تو اس سورہ میں ہمیں نظر آیا کہ ٹی پی آئی کا استعمال ماضی، مضارع، فاعل، ضمائر سب کچھ آیا. ابد تم آپ سب نے بتایا، اعبدو، تعبدون، کافرون، عابد، عابدون، ضمائر، انا، انتم، لکم، لی. تو یہ سارا دیکھیں اب جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کی پریکٹس اس میں آ رہی ہے. تو اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ٹی پی آئی کی اچھی پریکٹس کریں اور اچھے سے یاد کریں. اور ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کو بتاتے ہیں، امید ہے آپ میں سے اکثر احباب کو یہ سورہ پہلے سے آتی ہوگی. اگر نہیں آتی تو اس کے 4 حصے بنا لیں. پہلے ہم نے کیا کہا ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہ یاد ہو گیا. اگلے حصے میں کیا 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 بات ہو رہی ہے، یعنی پہلے تو بات شروع ہوئی، پھر ہو رہی ہے آج کی بات، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. پھر کل کی بات، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اور پھر آخری بات کہ لکم دینکم ولی دینی. تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. اس سیکوینس، اس طریقے سے اس کو بریک ڈاؤن کر کے آپ اگر یاد کریں گے تو مشکل نہیں ہوگی. اور آخر میں پھر وہی پیغام ہمارا، اس کا خلاصہ بھی کہ دین اسلام کے معاملہ میں کسی قسم کی مصلحت و مصالحت کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھیے، پھر انشاءاللہ ہم گرامر کی طرف سر پڑھیں گے. یا ایوہا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کس کے سسٹر؟ یا ایوہا سسٹر اس کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ اکٹھا ورڈ ہے. یہ ورڈ ویسے یا کے طور پہ الگ بھی آتا ہے، ایوہا الگ بھی ہوتا ہے.
تو یا یوہا چونکہ معنی ایک ہی ہے تو اس لیے یہاں پہ ٹکڑے نہیں کریں گے اس کے. جزاک اللہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم سر, آواز آ رہی ہے؟ جی سسٹر. سر دین کے معنی میں پوچھنا چاہ رہی جی تھی کہ جی دین کے کیا سسٹر کیا معنی ہیں. فرمائیے. وعلیکم السلام. جو کویز میں تھا نا اس میں تھا قیامت, طریقہ اور زندگی. میں نے کچھ اور لگایا تھا وہ غلط ہوا تھا. سسٹر تو آپ ابھی کی اس صورت آواز میں بھی رک دین گئی, کا کیا مطلب کہہ رہی ہیں دین کا؟ دین کا معنی میں وہ تھا ہاں نا یہاں کویز میں پہ دین بھی کا معنی. نظام زندگی والا. جی جی جی. تو جی جی یہاں پہ جو دین کا معنی ہے وہ ظاہر ہے نظام زندگی والا معنی ہے. یہاں پہ وہ آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ لیکن سر میرا قیامت دین. کیوں ہوا؟ تو یہاں پہ قیامت, طریقہ اور یعنی زندگی وہ تھا جو سر. نظام زندگی ہے جو میرا. اچھا ایک تو آپ کی آواز سر کٹ آپ کی رہی ہے. آواز نہیں آ رہی. جی معنی دونوں ہیں. ایک شروع میں آواز ہم نے کٹ پڑھا, رہی ہے. ایک شروع میں. میری آواز نہیں آ رہی. جی ابھی آ رہی ہے. اچھا تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے شروع میں مالک یوم الدین, اس وقت دین کا وہاں پہ معنی تھا بدلہ. اور تب بھی بتایا گیا تھا دین کے دو معنی ہیں, بدلہ, نظام زندگی. یہاں جو معنی آیا ہے وہ نظام زندگی والا معنی ہے دوسرا. ٹھیک ہے جی. جی سر, چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر لاکا کا مطلب آپ کے لیے ابو, الاکا کا کیا مطلب ہوگا؟ ابو. کس کا مطلب؟ سر وہ دعائے استغفار ہے نا, اس میں لکھا ہوا تھا ابو الاکا. مجھے ساری دعائے استغفار کی عربی کی میننگ آ رہی تھی مگر مجھے ابو نے سسٹر میننگ نہیں آ رہی تھی. ابو ابھی آپ فوکس, ابھی اچھا ابھی آپ اس پہ فوکس کریں کلاس پہ. ایک دم سے جب آپ موضوع چینج کرتے ہیں نا تو سب کی توجہ اور آپ کی بھی ہٹ جاتی ہے. تو ایسے سوالات پھر بعد میں پوچھا کریں, کوشچن سے نہیں. سوری. جی آئیے جی. سو ہم گرامر سر پہ بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں فعل امر و نہیں شروع کیا تھا. فعل امر اور نہیں, ٹھیک ہے. اس کے اشارے بھی بڑے مزے کے تھے اور تھوڑی سی ہم نے پریکٹس بھی کی تھی. جو فعلا سے افعل بنایا تھا, یاد ہے نا آپ سب کو. تو آئیے, فعل ماضی جو ہو گیا یہ ہمیں پکا ہو گیا, پاسٹ ٹینس. مضارع جو ہو رہا ہے, ہوگا, یہ دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں عربی میں. فعل امر اب ہم کر رہے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے یا یعنی کوئی کام حکمن کرنے کو کہا جائے یا گزارش کر کے کرنے کو کہا جائے. یہ یاد رکھنا ہے, دونوں معنی شامل ہوتے ہیں امپیریٹو ٹینس. کیونکہ آپ کہیں دیکھیں گے کہ وہاں پہ اب اللہ کو ہم حکم تو نہیں دے سکتے, امر آ رہا ہوگا تو اللہ کے سامنے ہم گزارش کرتے ہیں, اور جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہوگا وہ ہمارے لیے حکم ہوگا. تو اس لیے, اور پھر امر و نہیں کا تھوڑا سا ایک تو اچھا ایک اور آپ کو چیز آج ایک ٹرم بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ایک لفظ ثلاثی مجرد. کیا؟ ثلاثی مجرد. یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے. یہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہم آپ سے کہیں پوچھیں گے اس کو. صرف کہ آپ چونکہ ایک چیز سیکھ رہے ہیں تو یہ جو آپ بناتے ہیں نا حروف تہجی, تین حروف تہجی سے مل کر جو عربی میں افعال بنتے ہیں نا, ان کا نام ہوتا ہے ثلاثی مجرد. انہیں کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی تین, اور یہ تین حروف تہجی کے ساتھ ثلاثی مجرد. تو اس کے یہ صرف ایک ٹرم کے طور پہ ذہن میں رکھ لیں. تو اچھا اب بات کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم بنا رہے ہیں فعل امر و نہیں. تو امر و نہیں کو ایک دفعہ دیکھ لیں. امر کیا ہے کہ اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جائے, اور نہیں کسی کام سے حکمن روکا جائے یا گزارش کر کے روکا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں. پورا ٹیبل آپ میں سے کس کس نے دہرایا تھا گھر پہ؟ دہرایا یا نہیں دہرایا؟ پہلے ذرا بتائیں مجھے, سچ سچ بتانا چیٹ باکس میں. دہرایا ہے؟ تو دیکھیں یہ وہ پڑھتے کام ہے رہے جو ہیں. آپ, ماشاء اللہ,
تو ہاں، لیکن میں گزارش یہ کروں گا سبھی دہرایا کریں، کیونکہ دیکھیں آپ کوئی عام کام تو کر نہیں رہے، آپ سیکھ رہے ہیں قرآن کا ترجمہ، اور الحمدللہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر کام کوئی اور نہیں کیا جا سکتا، تو تھوڑی سی آپ کی توجہ، تھوڑا سا وقت، یعنی اب ٹیبل آپ نے پورا پہلے ماضی کر کے فعلا فعلو، اچھا مانا اگر آپ کو ایک بھی آتا ہے نا ایک دفعہ بھی، تو ساروں کا آٹومیٹکلی اشارے بتا دیں گے، لیکن ایک دفعہ شروع میں دہراتے رہیں، فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، اور یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو، افعل، یہ نئے اشارے ہم نے کیے تھے، امر کہا تھا میں نے آپ انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف ہلکے سے گرائیں، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، جمع، تو واحد جمع ہم دونوں کے سیغے کر رہے ہیں، تو جتنی پریکٹس انشاءاللہ کریں گے پورے پورے ٹیبل کی اتنا بہتر ہوگا۔ آئیے ایک ایک دفعہ کروا لیتے ہیں، بلکہ سسٹر اسما فیصل کروائیے، فعلا والا کروائیں، جی سر، ماضی مضارع رہا۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہو، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، افعل کر، افعلو کرو، لتفعلو مت کرو، لتفعلو مت کرو۔ جی، لا تفعل اور لا تفعلو، ماشاءاللہ ہماری سسٹر نے اس روانی سے کروایا کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کی بڑی اچھی کمانڈ ہے ٹیبل پہ، یہی آپ سب کا لیول ہونا چاہیے، تو یہ انہوں نے اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے۔ سسٹر پروین سلطانہ اگلا کروائیے، فاتحہ والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ، اس نے کھولا فاتحہ، ان سب نے کھولا فتحتا، آپ نے کھولا فتحتو، میں نے کھولا فتحتم، آپ سب نے کھولا فتحنا، ہم سب نے کھولا یفتحو، وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی روانی ہے الحمدللہ۔ اور ہاں ایک رہ گیا جعلہ والا، کوئی کروا سکتے ہو اس کو بغیر دیکھے ہوئے؟ اگر میرے پاس اس وقت وہ سلائیڈ پہ نہیں ہے، سسٹر رابعہ شہزاد کوشش کریں گی آپ، یا سسٹر جعل ہے، جالو جالتا ہے، جالتو جالتم جالنا، یجالو یجالونا، تجالو اجالو تجالونا، نجالو، اجال اجالو، لا تجال لا تجالو۔ ایکسلنٹ، ماشاءاللہ سسٹر گاڈ 5 سٹارز، انہوں نے دیکھیں بغیر ٹیبل کیے دیکھے، اتنی اچھی پریکٹس ہے ان کی کہ یہ بڑے مزے سے، خوبصورتی سے، روانی سے انہوں نے اس کو سارے کو کروا دیا۔ تو اسی پیٹرن کو، یہ بڑا مزے کا پیٹرن ہے، ہم جاری رکھتے ہوئے آگے پڑھیں گے۔ تو اب جو ہمارا آج کا ہے امر و نہی میں سے انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو، کچھ فرق سا نہیں لگ رہا؟ یہ مجھے لگ رہا ہے، یہ آپ کو بھی لگ رہا ہے، بتائیں۔ جی سر، اس کے الف پہ پیش ہے، باقی سب کے الف کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ اچھا تو پہلے کیا تھا؟ پہلے جی زیر سر، تھی؟ پہلے اچھا سب کے الف کے نیچے زیر تھی۔ زیر زیر تھی، اچھا اوکے، سب نے غور کیا اس بات پہ؟ جی سر۔ یس، اچھا ویری گڈ، بس اب یہ جو ابھی آپ نے غور کیا نا، اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جو نصر والا پیٹرن ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا، وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اس کا مضارع بھی مختلف تھا، ینصرو، تو اس کا امر و نہی بھی مختلف ہے، انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر۔ اور یہاں غور کریں ایک اور چیز، دیکھیں انصر کے آخر میں حرف ساکن ہے، تو انصر اور انصرو تھوڑا سا بولنے میں فرق نظر آنا چاہیے، اور واو الف بتا رہا ہے یہ جمع ہے۔ اسی طرح لا تنصر، آپ جب بھی یہ کریں گے نا امر و نہیں، تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، مت مدد ما کر، اور لا تنصرو تو بولنے میں، کیونکہ لکھے ہوئے میں تو چلے نظر آ رہا ہے نا، بولنے میں اگر آپ کسی کو بولیں لا تنصر، لا تنصر یا لا تنصرو، تو اگر آپ نے اوپر والے پہ پیش لگائی، لیٹ سے لا تنصرو، را پر پیش لگا دی، اور نیچے والا بھی بولا لا تنصرو، تو اب کو سننے والا کیسے ڈیفرینشیٹ کرے گا دونوں میں؟
تو یہ صرف ایک انشاءاللہ اب آپ کے ذہن میں یہ رہے گی، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. تو چلیے جی پریکٹس کے لیے سسٹر اسما دلاور کروائیے. انصرو مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. سسٹر اسما فیصل. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. اچھا جی سسٹر راہلہ رضا. السلام علیکم. انصرو مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. جی سسٹر ہادیہ مظہر. انصرو مدد کر، انصرو سسٹر انصر ان میوٹ مدد کر لیں کر، خود کو. انصرو مدد کرو، لا تنصر مدد کر، مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد اچھا کرو. سسٹر ذرا غور کریں دوبارہ سے، یہ ہے انصر. انصر بولیں گی تو معنی بدل جائے گا، ٹھیک ہے. انصر انصر پیش کے ساتھ، انصرو لا انصرو سسٹر شائستہ ان میوٹ کیجئے اور کروائیے. جی السلام علیکم سر. انصر وعلیکم مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. ویری گڈ. سسٹر زاہدہ شاہد کروائیے. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. ماشاء اللہ سسٹر ایکسلنٹ. تو ہم نے اس کی بڑی اچھی پریکٹس کی بڑے لوگوں نے. اب آپ سارے مجھے جواب دیجیے. اگر میں آپ سے کہوں انصر تو آپ کیا کہیں گے جواباً؟ انصرو انصرو انصرو. اب اس چیز کو پہچانیں، مضارع میں جب بھی آئے گا تو یہ میں ان الف کے اوپر زبر کو آپ نے ہمیشہ انگلش والا آئے سمجھنا ہے. انصرو، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو جمع میں کہہ رہا ہوں انصرو، ننصرو ننصرو تو ہم سب مدد کرتے ہیں. اور اگر میں آپ سے کہوں انصر زیدن تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ انصرو زیدن انصرو زیدن اور انصرو زیدن، ننصرو زیدن ننصرو زیدن منصورو زیدن. ویری گڈ. تو اچھا جی آپ کو یاد ہے نا ذاکرہ یذکرو سے اذکر ناصرہ کی طرح ہی ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو تو لا تذکر اور لا تذکرو مت ذکر کرو. جی سسٹر زاہدہ. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. اسما فیصل. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. سسٹر شائستہ. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. ہاں امید ہے آپ سب اشارے کر رہے ہیں. جو اشارے نہیں نہ کر رہا وہ نہ ہو پتھر کا ہو جائے. تو اشارے ضرور کرنے ہیں، اشاروں سے نہیں آپ ہٹ سکتے. ہاں جی
تو اب میرے ساتھ کریں نا، میں بولتا ہوں، آج سارے اشارے کریں. اذکر اور مانا بولیں. ذکر کر ذکر کر اذکرو ذکر کرو ذکر لا کرو تذکر مت مت ذکر کر 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 لا مت تذکرو. مت ذکر کرو کر کرو ہاں، جس کا ہاتھ تو تھا نا ایک من کا، وہ نہیں ہلا، باقی ہلے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں. تو ہاتھ ہلانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. چلیں اس کی بول چال کروائیں گے سسٹر ہادیہ اور سسٹر رابعہ شہزاد. اذکر اذکرو اذکر اذکرو نذکرو نذکرو. اور دیکھیں کتنا اچھا ذکر ہے جس کا کہا جا رہا ہے. یہ بھی کروائیں سسٹر دونوں. اذکر اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ نذکر اللہ اذکر اللہ. اچھا اذکر اب اللہ دیکھیں، آپ سارے سنیں. اب یہ ڈفرینشیٹ دیکھیں کیسے، کیونکہ ہم جوڑ رہے تھے نا، تو جو اگر اوپر والا اذکر ہے وہ پیش کے ساتھ جڑتا ہے نا، اذکر اللہ، اور نیچے والا بھی اذکر اللہ، تو پھر ہمیں فرق ہی نہ کرنا آتا، پتہ ہی نہ چلتا، خاص طور پہ سننے والوں کو. دیکھ کے تو نظر آ ہی رہا ہے. تو اب جو ہے غور کریں، اذکر اللہ یہ سنگولر کے لیے بولا جا رہا ہے. تو وہ جو ہمارا ساکن تھا نا اس کے نیچے زیر آئی ہے. اذکر اللہ. جواب دیں آپ سارے مجھے. اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ آپ دیکھیں یہ جمع والا ہے، اذکر اللہ. نذکر اللہ نذکر اللہ اذکر اللہ ماشاءاللہ، نذکر اللہ، ویری گڈ. آئیے جی، آگے والا ہمارا جو ہے وہ ہے آبادہ کا ٹیبل. یاد ہے نا آپ سب کو، آبادہ آبادو ابتا ابتو. آج ہی ہم نے سورہ کافرون میں اس کے اوپر ہی فوکس کیا ہے. تو اس کا دیکھیں، اب اس کی امر کیا ہے، او بدھ. او بدھ آئین کی ادائیگی کے لیے او بدھ. او بدو لا تعبد لا تعبدو. جی سسٹر اسما دلاور کروائیں. اعبدو عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا اعبد تعبدو سسٹر آبودو نہیں، دوبارہ غور اعبد نہیں سسٹر، دوبارہ اعبد غور عبادت کرنی ہے. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبدو مت عبادت کر، سسٹر پہلا لا لفظ تعبد دیکھیں نا. نہیں پھر غلط نہیں لا پلیز تعبد مجھے بات کرنے دیں. اچھا لا جی تعبد عبادت سسٹر کر. مجھے سنیں ذرا ایک منٹ. جی سسٹر ابھی دیکھیں یہ دوبارہ بولا جائے گا، آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر میرے بات کہنا ہے آپ نے. یہ ہے او او، الف کے اوپر پیش ہے، او بدھ. بولیں. اعبد ویری گڈ. او بدو اعبدو اعبدو او بدو. اعبدو عبادت صرف کر. ان کو بولنے دیں کہ باقی کسی کا مائک آن ہے پلیز بند رکھیں. کائنڈلی تھوڑا سا دیکھیں، آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، تو کلاس کے نظم و ضبط کا خیال رکھنا چاہیے. جی چلیں سسٹر اب کروائیں آپ، امر و نہیں. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. ایکسیلنٹ سسٹر، ماشاءاللہ. جی سسٹر راہلہ کروائیے. السلام علیکم. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. سسٹر اسما فیصل. اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو. ماشاءاللہ، مت عبادت کرو. اور اسی پیٹرن کے اوپر دیکھیں، یہ ہے اخلق. اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. جی سسٹر شائستہ. اخلق پیدا کر،
اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. ماشاءاللہ. بردر عرفان ظفر. عرفان ظفر. السلام علیکم. سوری جی جی سسٹر. اچھا پھر اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. مات پیدا کرو. سسٹر نہید اختر. اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو. مت پیدا کرو. ماشاءاللہ سسٹر جزاک اللہ خیرہ. یہ آپ کے ہوم ورک کے طور پر بھی آپ لوگوں نے دہرانا ہے. اب غور کیجئے، آج جو بات میں نے جس طرف آپ کی توجہ دلوائی اور آپ سب نے بھی مجھے بتایا کہ یہاں پہ عنصر ہے، زیر نہیں ہے، پیش ہے. تو فاتحہ سے ہم نے بنایا تھا یفتح افتح، اور ناصرہ سے بنا ینصرو عنصر. تو اس لیے ہم نے کہا یہ الگ الگ کیٹیگری ہے. البتہ ایک چیز آپ نے غور کی کہ فعلا اور جعلا بھی فاتحہ کی طرح تھے، جبکہ آج جو جتنے ہم نے پڑھے ہیں ذکرہ، عبدہ، خلقہ، وہ ناصرہ کی طرح تھے. اب میں آپ سے ایک دلچسپ سوال پوچھتا ہوں، تو جس کو جواب آتا ہو جو بتانا چاہے وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا. وہ یہ ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک فعل ہے کفرہ، ٹھیک ہے، اور وہ ناصرہ کی طرح ہے، تو کوئی آپ میں سے کون اس کا مجھے ابھی مضارع اور امر بنا کے بتا سکتا ہے؟ جی کفرا یکفرو اکفر. چلیں سسٹر ماشاءاللہ آپ نے کرا دیا، لیکن ہاتھ کھڑا کریں نا. سسٹر شائستہ بتائیں. جی کفرا یکفرو اکفر. اکفر. اچھا آپ لوگ غور کریں ماشاءاللہ کہ کتنی جلدی آپ نے یہ ایک دم بنا لیا ہماری سسٹر نے. تو حالانکہ آپ کو پتا ہے، آپ کو انہیں پورا کافرہ کا ٹیبل بھی آ گیا اس کے ساتھ، کیونکہ انہیں پتا ہے کافرہ کافرو، کفرتا کفرتو، کفرتم کفرنا، یکفرو یکفرونا، تکفرو اکفرو، تکفرونا نکفرو، اور اکفر اکفرو، لا تکفر لا تکفرو. یعنی صرف اتنا کہنے پر میرے کہ ناصرہ کی طرح کافر ہے، سارا ٹیبل بن گیا. اچھا چلیں سسٹر اسما فیصل، اگر میں آپ سے کہوں شاکارا، شاکارا وہ بھی ناصرہ کی طرح ہے، تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا اس کا مضارع؟ شاکارا شاکرہ، شاکرو، نہیں، مضارع شاکرہ. بتائیں. جی پہلے مضارع بتائیں، مضارع. شاکرہ کے سر؟ جی جیسے ناصرہ ینصرو عنصر ہے نا، تو شاکارا جی شاکرہ، شاکرونی بنے گا سر. یشکر. جی بتائیں بتائیں بتائیں، آپ بتائیں. شاکرہ یشکرو، اشکر، یشکرو اشکرو. اشکر. ہاں اشکر، دیکھیں اسی وزن پر ہے. تو بہرحال یہ بات آپ کا جو ہے نا، یہ ہماری انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ اس پہ آپ کی ماسٹری ہو جائے گی. ابھی ظاہر ہے پہلی دفعہ کر رہے ہیں، تو آگے پھر ہم دارابا، یدربو، ادرب، اس کے پھر زیر ہوگی، لیکن دونوں زیر ہوں گی، وہ بھی فرق ہوگا. اور سامیہ یسماؤ اسما. تو یہ دیکھیں اسی پیٹرن پر جو باقی آتے ہیں وہ بھی آپ کو ناصرہ پر یہ سارے ہیں. دارابا پر بھی ویسے غفرہ، غفرہ یک پیرو اغفر، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. سامیہ یسماؤ اسما. اچھا اب ان چاروں کو ذہن میں رکھنے کے لیے تو آپ کیا ذہن میں رکھیں، ایک چھوٹی سی ایک نظم کہہ لیں یا لائنز کہہ لیں کہ اگر قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی. تو کھولو کا لفظ آیا نا، اور مدد کا بھی آیا ہے. ورنہ مار پڑے گی سن لو، تو مار پڑے گی اور سن لو، یہ بھی آ گیا. یہ چاروں اس میں آ جاتے ہیں. اگر قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی سن لو. تو فاتحہ یعنی اگر قرآن کھولو گے، فاتحہ اس نے کھولا، اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ اس نے مدد کی، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس نے مارا، اور سن لو تو سامیہ اس نے سنا. ان چار لائنوں کو ایک ذہن میں رکھ لیں، اس سے آپ کو چاروں باب، ان کے معنی اور یہ فرق ہیں چاروں، وہ ذہن نشین انشاءاللہ ہو جائے گا. تو الحمدللہ
क्लास के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए आज का नुक्ता तालीम आखिरी बात है। इन का माना याद है? भूल गया होगा, अब बताएं, अभी याद आ जाएगा। अगर मैं कहूँ अगर इंशा, अगर 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 अगर, अगर देखे ना, इंशाअल्लाह से हमें पूरी जल्दी याद आ जाता है। तो मिसालें जो होती हैं ना, अभी अगर मैं आपसे पूछूं इन का माना, तो हो सकता है मुश्किल हो। अगर मैं कहूँ इन अल्लाह मा साबिरीन, तो इन्ना का क्या माना है? बेशक 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 तो अल्लाह सब्र करे वाली। ये जो शुरू में ना, जब आपने सीखना है तो मिसालों को ज़हन में रखना है। मिसाल से आसानी के साथ माना आपके ज़हन में रहेगा, और जब आप उसको याद करना चाहेंगे आसानी से याद आ जाएगा, आपस में मिक्सअप भी नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आपने जैसे हमने कहा फी सबीलिल्लाह, हमने कहा जो भी लफ्ज़ था, बी का माना हर्फ था, तो बिस्मिल्लाह से ज़हन में रख लें। तो जो मिसालों से आप ज़हन में रखेंगे इंशाल्लाह वो माना जल्दी याद आ जाएगा। और जब माना याद हो जाए, फिर चाहे आप मिसाल भूल जाइएगा, जब अच्छे हो जाए, पक्के हो जाएंगे आपको, तो मिसालों से याद रखेंगे, माना जल्दी याद होंगे, जल्दी याद आएंगे, और आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के फजल से सबक नंबर 16 मुकम्मल हुआ। हमने 194 अल्फाज अभी तक सीखे हैं, जो कुरान में 38,531 बार आए हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को मज़ीद पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।